تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ارض وطن پر کوئی کٹھن وقت آیا تو MQM نے سب سے پہلے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بعد ازاں یہی تاثر دینے کی کوشش کی کہ MQM ایک مظلوم جماعت ہے اور پاکستان میں ہمیشہ سے مہاجروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھا جاتا۔ مجھے پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان وڈیرے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے، بلڈنگیں بنانے، انڈسٹریاں بنانے، ملک کا خزانے سے قرضے لے کے دولت مند بننے سے میں نے انکار کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ الطاف حسین نے سیاست ہی بوری بند لاشوں سے شروع کی اور ہمیشہ ملک دشمن قوتوں کا ساتھ دیتے ہوئے وطن عزیز کے دفاعی اداروں پر کیچڑ اچھالا۔ کتے ہو، کمینے ہو، ذلیل ہو، عیار ہو، مکار ہو، ایری ہو، گھرے کے بچے ہو، الو کے پٹے ہو۔ الطاف حسین اور MQM ہمیشہ سے پاکستان مخالف رہے ہیں اور اسی لیے الطاف حسین اپنی تقاریر میں بھی کہہ چکے ہیں کہ بر صغیر کی تقسیم تاریخ کی بہت بڑی غلطی تھی۔ The division of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. بھارت کی پاکستان سے دشمنی روز روشن کی طرح آیا ہے اور MQM نے ہمیشہ پاکستان کو غیر مستحکم کر کے بھارت کا ساتھ دیا۔ اس بات کی سچائی کا اندازہ ماضی قریب میں MQM کے مرکزی دفتر 90 سے برآمد ہونے والا غیر قانونی بھارتی ساختہ اسلحہ اور MQM کے گرفتار شدہ کارکنان کے پولیس کو دیے گئے بیانات سے اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ الطاف حسین نے خود اپنی تقریر میں بھارتی ایجنسی را سے مدد بھی طلب کی۔ میں را سے درخواست کرتا ہوں کہ را والوں MQM کا کھل کر ساتھ تو دے دو۔ حال ہی میں پاکستان کے نامور قوال امجد صابری کا قتل ہوا اور قتل ہونے کے چند گھنٹے بعد MQM کے فاروق ستار نے پریس کانفرنس کر کے امجد صابری کو لگنے والی گولیوں کی تعداد تک بتا دی۔ اس سب کے لیے حیران کن انکشاف تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پہلے ہی فاروق ستار کو گولیوں کی تعداد کیسے معلوم ہوگی؟ کیا دال میں کچھ کالا ہے؟ بعد ازاں الطاف حسین نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ امجد صابری کا قتل فوج نے رینجرز کے ساتھ مل کر کروایا ہے۔ Many evidences clearly indicate that brutal murder of Amjad Bari is ISI and Pakistan Rangers۔ یہ MQM کا پرانا طریقہ ہے کہ قتل کر کے فوراً جنازے کو کندھا دینے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اب پاکستان اور بالخصوص کراچی کے عوام کو MQM کے اس ڈرامے کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے اور اب وہ MQM کی کسی بات پر یقین نہیں رکھتے۔ امجد صابری جیسی پرامن اور ہر دل عزیز شخصیت کا قتل کروا کر MQM دراصل یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ کراچی میں ابھی تک امن قائم نہیں ہو سکا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رینجرز آپریشن کے بعد کراچی میں کئی دہائیوں کے بعد امن قائم ہوا اور اب امن قائم ہونے کے بعد جب MQM کو کراچی اپنے ہاتھوں سے جاتا نظر آ رہا ہے اور الطاف حسین کا جناح پور کا خواب چکنا چور ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے MQM نے ایک بار پھر مہاجر کارڈ کھیلا اور اپنی ہی برادری کے فرد امجد صابری کو قتل کروا کر فوج پر الزام لگا دیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ فوج اور رینجرز کراچی کا امن بحال کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا رینجرز کو دیے گئے تمام اختیارات واپس لے لیے جائیں تاکہ MQM دوبارہ کراچی میں اپنی پوزیشن مضبوط کر سکے۔ چند روز قبل امجد صابری کا قاتل پکڑا گیا اور اس بات کی تصدیق ہوگی کہ اس کا تعلق MQM سے ہے۔ اس قاتل نے میڈیا کے سامنے اعتراف کیا کہ اس کو 2,30,000 روپے کے عوض امجد صابری کو قتل کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ کراچی کے لوگوں کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ رینجرز کی موجودگی ہی پرامن کراچی کی ضامن ہے، لہٰذا اب MQM کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ ملک دشمن عناصر کا ساتھ دینا چھوڑ دے اور ملک کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کا ساتھ دے۔